السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ پیارے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کی من جملہ علامات میں سے یہ ہے کہ تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات باری کے ساتھ محبت کرنے والوں کا دعویٰ محبت پہ رکھنے کے لیے اپنے آخری نبی و رسول حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو معیار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان محبت کی دعویداروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایمان کے وجود کا دار و مدار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ مسلمان اسی وقت کامیاب و کامران ہوگا جبکہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت تمام مخلوقات سے زیادہ ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے کمبے قبیلے اور تمہارے کمائی ہوئی مال و دولت اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر یعنی رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز یعنی پسند ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں یعنی گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیارے بھائیوں، سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کے لوگوں اور چیزوں کا تذکرہ فرما کر انسانیت کو اپنی ذات رحیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اور اسے فوقیت نہ دینے والوں کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ صراحتاً فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نفس سے زیادہ عزیز نہ رکھے وہ مومن نہیں۔ اولیت 2 چیزوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و انس اپنی جان سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، انسان کا اپنے اوپر کوئی حکم نہ ہو بلکہ اس کے نفس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسے نافذ ہو جیسے آقا اپنے غلام اور باپ اپنی اولاد پر حکم چلاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ پیارے بھائیوں، بہت سی احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے جو ان دونوں آیتوں کی مدلول ہونے پر بڑے بلیغ انداز میں روشنی ڈالتی ہے اور حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تاکیدی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ پیارے بھائیوں، جبکہ معنی لاڈ و پیار، محبت و الفت، انس و اخلاص، تعلق و میلان، دوستی و یارانہ کے ہیں،
جبکہ حب کو حب بھی کہتے ہیں، محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب یا محب کہتے ہیں۔ امام ابو القاسم الحسین ابن محمد المعروف امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المفردات میں محبت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ کسی چیز کو اچھا اور مفید سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، اسے چاہنا محبت ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت طبیعت کا میلان ہے ایسے شے کی طرف جس سے لذت حاصل ہو۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث مبارکہ والحب اساسی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محبت ہی قوت قلب ہے، محبت ہی غذائی روح ہے، محبت ہی قرۃ العین ہے، محبت ہی حیات الابدان ہے، دل کی زندگی، دل کی کامیابی، بلکہ کامیابی کو دوام بخشنے والے ہے۔ الغرض محبت ہی سب کچھ ہے۔ اور خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محبت ایک حال ہے، اس کی تعبیر الفاظ سے نہیں ہو سکتی۔ یوں کہنا چاہیے کہ محبت حال است و حال ہرگز قال نشد۔ محبت ایک حال ہے جو کہ ہرگز قال نہیں بن سکتا۔ اور حضرت عبداللہ قرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔